مورخین نے ارطغرل کے 3 بیٹوں کا ذکر کیا ہے، جن میں عثمان، سعدوجی اور کوندوس تھے۔ عثمان کے نام سے عثمانی سلطنت کو شہرت ملی۔ ارطغرل کا یہی وہ بیٹا ہے جس کے نام پر ترکمانی حکومت کو عثمانی سلطنت کا نام دیا گیا۔ 1258 میں پیدا ہوا تھا اور ارطغرل کے انتقال کے بعد 1288 میں ایک نیم خانہ بدوش قبیلے کا سردار اور ارطغرل کا جانشین بنا۔ علاؤالدین سلجوقی کی جگہ جب اس کے بیٹے غیاث الدین کیخسرو نے لی تو اس نے اپنی بیٹی کی شادی عثمان سے کر دی۔ عثمان نے اپنے باپ کے علاقوں کے انتظام میں بہت توجہ دی اور سلطنت کونیا یعنی سلجوقی سلطان کا وفادار رہا۔ اس کے نائب کی حیثیت سے سلطان کے مخالفین کا مقابلہ کرتا اور پسپا کرتا رہا۔ اس وقت جب عثمان نے ایک سرحدی حاکم کی جگہ لی، اناطولیہ انتہائی نازک حالت سے گزر رہا تھا۔ اس ابتر حالت سے وحدت تقریباً ختم ہو رہی تھی۔ اناطولیہ کے تقریباً تمام علاقوں پر سلجوقی ترکوں نے قابض ہو کر مستقل حکومت کی بنیاد رکھی تھی، جو سلجوقی سلطنت کہلائی۔ ابتدا میں ان کی سیاسی حالت مضبوط رہی، سلطنت کی توسیع کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ علاؤالدین کے بعد تک حالت بہتر رہی، لیکن اس کے انتقال کے بعد آپس میں نفاق پیدا ہو جانے سے کمزوری ہو گئی۔ ادھر چنگیز خان زبردست فوج سلجوقی علاقوں کی جانب روانہ کر کے پورے ترکستان کو تباہ کر چکا تھا۔ اب اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد اناطولیہ اور عراق پر قبضے کا منصوبہ بنا چکی تھی۔ عثمان نے ان حالات میں سلجوقیوں کی مدد جاری رکھی۔ سلجوقی سلطنت کا صدر مقام کونیا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے قیام کے وقت اسلامی سلطنتوں کی حالت کو علامہ اسلم راجپوری نے اس طرح بیان کیا ہے: اس وقت اسلامی سلطنتوں کی یہ حالت تھی کہ مصر متعدد سلاطین کے قبضے میں تھا، جن میں دن رات فساد برپا ہوتا رہتا تھا۔ شام میں ایوبی سلاطین نے الگ الگ کئی خود مختار سلطنتیں قائم کر رکھی تھیں۔ عراق اور فارس الخانی حکمرانوں کے قبضے میں تھا۔ ماوراء نہر اور افغانستان پر مغلوں کی حکومت تھی۔ ہندوستان میں دہلی کے بادشاہ راج کر رہے تھے۔ دیگر مشرقی ممالک میں اتابکہ خود کو مستقل حکمران تصور کرتے تھے۔ ایشیائے کوچک کے خاندان سلجوقی کے امراء نے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے تھے۔ اندلس میں دولت ناصری کا تقریباً خاتمہ ہو رہا تھا اور وہ صرف غرناطہ تک محدود تھی۔ شمالی افریقہ میں بھی قبائل جنگ و جدل کر رہے تھے۔ اس وقت اگر دولت عثمانیہ قائم نہ ہوتی، جس نے بہت سے چھوٹی چھوٹی سلطنتوں کو اپنے دامن میں لے کر سنبھال لیا، تو یقیناً اسلامی حکومت دنیا سے رخصت ہو جاتی۔ عثمان خان نے ایک معرکے میں قلعہ قرجہ حصار بھی فتح کر لیا۔ قرجہ حصار کی فتح نے سلجوقی سلطان کو بہت متاثر کیا اور اس کامیابی پر اسے قرجہ حصار اور اس کے آس پاس کی جاگیریں عنایت کر دیں، بلکہ بادشاہی کے امتیازات بھی اسے سلطان کی طرف سے عنایت ہوئے، جن کا ذکر دلاسوکر نے اس طرح کیا ہے: ان علاقوں کے علاوہ سلطان نے اسے بیع بیگ کا خطاب اور سکہ جاری کرنے کے تمام حقوق اور جمعے کے دن خطبے میں اپنا نام پڑھوانے کی اجازت بھی دے دی۔
اس طرح بادشاہی کے تمام اختیارات اور امتیازات سلجوقی سلطان کی طرف سے اسے حاصل ہو چکے تھے، لیکن سلطان کی موجودگی میں عثمان نے ایک نائب کی حیثیت سے ہی وفاداری نبھائی۔ ان امتیازات کے حاصل ہونے کے بعد صرف بادشاہی کا نام ہی باقی رہ گیا تھا، جو اسے اب تک نہ ملا تھا۔ لیکن 1300 میں تاتاریوں نے ایشیائے کوچک پر حملہ کیا اور سلجوقی سلطان علاء الدین کے بعد قتل ہوا تو اس کی جگہ اس کے بیٹے غیاث الدین کیسر نے لے لی، لیکن وہ بھی مارا گیا تو ایشیائے کوچک میں سلجوقی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ تاتاریوں کے ہاتھوں سلجوقی سلطنت کے خاتمے سے اب عثمان بالکل آزاد خود مختار تھا۔ اس نے آئندہ ایک خود مختار فرما روا کی حیثیت 1300 میں حاصل کی، جہاں اسے اس کی حکومت کا دوسرا دور شروع کرنے کا موقع ملا۔ امرائے فوج نے بھی تخت خالی رہ جانے پر اسے بادشاہ تسلیم کر لیا۔ ایک آزاد خود مختار فرما روا ہونے کے بعد اس کی توجہ مزید فتوحات حاصل کر کے سلطنت کی توسیع کی طرف ہی رہی۔ اب اس کا مقابلہ عیسائیوں سے ہی تھا۔ قرضہ حصار کے فتح کے بعد اس نے آگے فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ عثمان کی فتوحات میں اب مرکز نگاہ بروسا تھا، جو ایشیائے کوچک میں بازنطینی سلطنت کا اہم شہر تھا، اور یہی قسطنطنیہ کی فتح کا زینہ تھا۔ اس کا محاصرہ کیا گیا، جو بہت طویل عرصے تک جاری رہا۔ عثمان نے اس طرح کامیابی کے لیے راستے تلاش کیے اور اپنی فوجوں کو شہر کے گرد پھیلا کر بروسا کے مقابل لے آیا۔ بروسا کی فتح کے بعد عثمان نے اسے اپنا دارالحکومت بنانے کا ارادہ کیا۔ جب عثمان نے فتح کی خبر سنی تو فتح کی خبر سنتے ہی بروسا جانے کا ارادہ کیا اور وصیت کی کہ اگر راستے میں فوت ہو جاؤں تو بروسا میں ہی دفن کرنا، اور عرفان بروسا میں رہ کر ہی اسے دارالسلطنت بنائے۔ چنانچہ راستے میں ہی 1326 میں عثمان کا انتقال ہوا اور اسے بروسا میں ہی دفن کیا گیا۔ عثمان خان غازی دولت عثمانیہ کے بانی تھے۔ عثمانی ریاست کا قیام اس کی ذاتی صلاحیتوں کا مرہون منت تھا، اور طغرل کی وفات کے بعد سلجوقی سلطان نے اسے ایک فرمان کے ذریعے سرحدی حاکم کے طور پر تسلیم کر لیا تھا۔ اس کے دور کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور آغاز سے 1300 تک ہے، جس میں عثمان کی حیثیت سلجوقی سلطان کے ماتحت ترکی قبیلے کے سردار اور سرحدی حاکم کی ہے۔ سلجوقی سلطان نے عثمان کو بہت سی سہولتیں دینے کے ساتھ ساتھ اختیارات بھی دیے تھے، پھر اس کے پاس صلاحیتوں اور طاقت کی بھی کمی نہ تھی۔ اس وقت کے تمام حالات، آس پاس کی حکومتوں کی سیاسی صورتحال کا جائزہ عثمان نے لیا اور فیصلہ کیا کہ وہ مغرب کی جانب کفار روم کی طرف توجہ دے گا اور مغربی اناطولیہ سے رومیوں کا خاتمہ کر کے سمندری علاقوں تک پہنچ جائے گا، کیونکہ اس کے پاس کوئی ساحل نہ تھا اور کامیابیوں کے لیے ساحل حاصل کرنا اس نے ضروری سمجھ لیا تھا۔ اناطولیہ میں آزاد ریاست کا خواب دیکھا اور اس کی تعبیر کے لیے قدم بڑھائے۔ اس نے کئی ان علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا جو بازنطینی باجگزار امرا کے قبضے میں تھے۔ دوسرا دور 1300 سے 1326 تک کا ہے، جب سلجوقی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ سلجوقی سلطان نے اسے بادشاہی کے تمام امتیازات دے دیے تھے، اور اب سلجوقی سلطنت کے خاتمے سے وہ آزاد خود مختار فرما روا تھا۔ تمام اہم علاقوں پر اس کا قبضہ ہو گیا تھا۔ رومیوں کو ان علاقوں سے بے دخل کر دیا تھا۔ اس دور میں اس نے جو امور سلطنت انجام دیے وہ آزاد حکمران کی حیثیت سے انجام دیے۔ عثمان کی حکومت کے دونوں دور کارناموں کے دور ہیں۔ انہی کارناموں سے اناطولیہ میں آزاد عثمانی ریاست قائم ہوئی۔
عثمان غازی کا اپنے علاقوں کو وسعت دینا اس کی عسکری امور سے بخوبی واقفیت تھی۔ 6 سال کے اندر اس کی فتوحات کا دائرہ بحر اسود کے ساحل تک پہنچ گیا۔ بازنطینی قلعے یکے بعد دیگرے فتح ہوئے۔ نائسیا روسا کے گرد مضبوط چوکیاں قائم ہو گئیں۔ بازنطینیوں اور تاتاریوں کی پیش قدمی کو روکنے میں کامیاب ہوا اور بازنطینی اس کے سامنے ہر بازی ہار گئے۔ وہ ایسی پالیسی اختیار کرتا کہ دشمن کی صفوں میں اتحاد ختم ہو جاتا اور کامیابی کے راستے تلاش کر لیتا تھا۔ اس کی توسیع سلطنت میں ترکی ریاستوں کا ضم کرنا، کرجہ حصار اور بروسا کی فتح سب سے اہم ہے۔ جنگی کارناموں کے علاوہ اس کی توجہ حکومت کے انتظام و استحکام کی طرف بھی رہی، جس میں مختلف شعبوں کا قیام، ان میں حکام کا تقرر، ان شعبوں کی دیکھ بھال، رعایا کی فلاح و بہبود کی طرف بھی توجہ دی۔ وہ جو علاقے فتح کرتا پہلے اس کا نظام قائم کرتا، جس کی وجہ سے عوام بھی خوش تھے اور مفتوحہ علاقوں میں امن و امان بھی قائم رہا۔ اس کے نظام حکومت میں پختگی تھی جو عثمانی ریاست کے استحکام کی بنیاد تھی۔ تعمیرات کے اعتبار سے سرحدی قلعوں کی تعمیر، مدارس اور دیگر عمارات بھی قابل ذکر ہیں، جن میں سلطنت عثمانیہ کی پہلی مسجد عثمان نے ہی تعمیر کروائی۔ عثمان کے دور میں عدل و انصاف قائم کرنا بھی اہم ہے۔ عوام کو انصاف مہیا کرنے کا خیال رکھتا تھا کیونکہ وہ عدل و انصاف کا دل دادا تھا، امان دینے والے کا پورا تحفظ کرتا تھا، اس کے خلاف کوئی قدم اٹھانے سے گریز کرتا تھا۔ غیر مسلم رعایا سے بھی اس کا سلوک روادارانہ تھا۔ عدل و انصاف اور نظام حکومت سے اس کی رعایا خوش تھی اور ملک پرامن تھا۔ اس کا ثبوت اس سے ملتا ہے کہ عثمان کے دور میں کسی سردار نے بغاوت نہیں کی۔ عثمان کا ایک اہم کارنامہ اسلام کی اشاعت بھی ہے۔ اس نے بازنطینی ایشیائی علاقوں پر قبضہ کر کے وہاں کے نصرانی باشندوں کو متاثر کیا اور وہ اسلام میں داخل ہوئے، ترکوں سے رشتہ داری قائم کی۔ کونیا کے سلجوقی سلطان کے جھنڈوں پر ہلال کی شکل بنی ہوئی تھی۔ اس نشان کو عثمان نے بدستور اپنے فوجی جھنڈوں پر قائم رکھا، جو عثمانی سلاطین کا قومی نشان سمجھا گیا، بلکہ آج بھی مسلمانوں کا اہم نشان ہے۔ عثمان اپنی بے نظیر بہادری اور بے مثال کامیابی کی بدولت نہایت اہم مقام رکھتا ہے۔ اس کا عہد کسی جرم اور سفاکی سے داغدار نہیں ہوا۔ اگر ہم اس کے ذاتی اوصاف کو پرکھیں تو اس میں وہ تمام اوصاف پائے جاتے ہیں جو ایک بانی سلطنت کے لیے ضروری ہیں: ہمت و استقلال، شجاعت و بہادری، فہم و فراست اور عسکری قوت۔ وہ کسی میں کم نہ تھا۔ عثمان کے دور کے حالات و واقعات کا جائزہ لینے کے بعد اسے پہلا فرما روا عثمانی ترک تسلیم کرنا بجا معلوم ہوتا ہے۔ بے شک عثمانی ریاست کے بیج ارطغرل نے بوئے اور اپنے قلعے کے قدم ایشیا کوچک کی سرزمین پر مضبوطی سے جما دیے تھے، لیکن وہ خود مختاری حاصل نہ کر سکا تھا۔ اس کی حیثیت ایک خانہ بدوش قبیلے کے سردار کی تھی۔ عثمان نے سلطنت عثمانیہ کا جو خواب دیکھا تھا اسے حقیقت سے قریب تر کر دیا۔ فتوحات کے دائرے کو وسیع کرتا ہوا اس کی فوجوں نے بروسا فتح کر لیا اور عثمان نے اپنے بیٹے اورخان کو بروسا کے تخت پر بٹھانے کا کام کر دیا۔ یہی عثمان کے خواب کی تعبیر تھی۔ عثمان نے فتوحات کا ایک ایسا سلسلہ شروع کیا کہ اس کے جانشینوں کے لیے ان کی تکمیل آسان ہو گئی۔ یہ عثمان ہی تھا جس نے باسفورس کے ساحلوں تک ترکی حکومت کی بنیادوں کو مضبوط کیا اور آزاد عثمانی ریاست اناطولیہ میں قائم ہوئی اور وہ دولت عثمانیہ کا پہلا تاجدار بن گیا۔ عثمان نے تقریباً 38 سال حکومت کی اور اس میں جو کارنامے انجام دیے وہ پہلا تاجدار اور بانی سلطنت کہلانے کا اگرچہ مستحق ہے، لیکن مورخین نے حقیقی بانی اس کے بیٹے اورخان کو قرار دیا ہے، لیکن پہلا تاجدار اور فرمانروا عثمان ہی کہلایا جاتا ہے۔